بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 43 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 43 کو مکمل کریں گے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِن بِيعَتْ دَارٌ إِلَى جَنبِهَا وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، کہ اگر وَإِن بِيعَتْ دَارٌ إِلَى جَنبِهَا، اس گھر کے پڑوس میں ایک گھر بیچا گیا، وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، اس حال میں کہ اس پہلے گھر میں خیار بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کے پاس ہے، فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، تو اس کو یعنی جس کے پاس خیار ہے اس کو خیار کی وجہ سے شفا کے ذریعے وہ ساتھ میں بکنے والا مکان لینے کا اختیار ہوگا۔ پہلے اس کو اس تصویر میں دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ عبارت پہ آ کر اس کو سمجھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، مکان نمبر 23 ہے۔ یہ گھر احمد نے سعید کو فروخت کیا ہے۔ احمد بائع ہے، سعید مشتری ہے۔ اب خیار اس مکان سے متعلق احمد کا بھی ہو سکتا ہے، سعید کا بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے احمد نے خیار لیا ہو 3 دن کا یا سعید نے 3 دن کا خیار لیا ہو، تب ہوا یہ کہ ان خیار کے دنوں میں یہ ساتھ والا مکان نمبر 24، یہ مکان عبدالکریم نے فروخت کیا۔ تو اب عبدالکریم کا مکان جو بک رہا ہے، اس مکان پہ شفا ہوگا جوار کی وجہ سے اس مکان میں رہنے والوں کے لیے۔ تو مکان نمبر 23 کا جو مالک ہوگا وہ اس مکان نمبر 24 میں شفا کر سکتا ہے۔ کہ اصل میں تو شفا جو عقب میں مکان ہوتا ہے، جس کا دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا ہے، پہلا حق اس کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی شفا کی ایک صورت ہے کہ ساتھ والا مکان بک رہا ہے کہ ان دونوں کی زمین متصل ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا خیار ہو، مثلا احمد بائع نے اگر خیار لیا ہوا ہے کہ میں 3 دن سوچ کر بتاؤں گا کہ بیچنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، تو اس احمد کے پاس خیار تھا، عبدالکریم نے مکان بیچا، تو اب یہ عبدالکریم والا مکان شفا کے ذریعے احمد لے سکتا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ خیار سعید مشتری کے پاس تھا، احمد نے بیچ دیا، سعید نے خیار کے ساتھ خریدا کہ میں سوچتا ہوں 3 دن میں میں رہ کے دیکھوں گا کہ ہمارے لیے اس گھر کا ماحول مناسب ہے یا نہیں، یا ہماری فیملی کے افراد اس میں پورے آ سکتے ہیں یا نہیں، بہرحال کوئی بھی صورت تھی، تو سعید نے خیار لیا، تو خیار کے دنوں میں عبدالکریم نے مکان بیچا، تو سعید مشتری بھی چونکہ خیار کی وجہ سے اس مکان پہ ملکیتی حقوق رکھتا ہے، تو جس کا خیار ہوگا وہ اپنے خیار کے ذریعے اس ساتھ والا گھر جو مکان نمبر 24 ہے، عبدالکریم کا مکان ہے، اس کو خرید سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بائع کیوں لے سکتا ہے، مشتری کیوں لے سکتا ہے؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ وَإِن بِيعَتْ دَارٌ إِلَى جَنبِهَا، اگر بیچا گیا ایک گھر جو اس کے پہلو میں تھا، وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، اور اس گھر کے اندر خیار بائع یا مشتری ان میں سے کسی ایک کے لیے ہے، فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، تو اس کو شفا کے ذریعے لینے کا حق حاصل ہوگا جس کا خیار ہے۔ اما للبائع، بہرحال بائع اس کا خیار کیوں ہے، بائع کیوں لے سکتا ہے؟ اس کی وجہ کہ خیار کے ذریعے بائع کا لینا تو واضح ہے، لبقاء ملکہ فی التی یشفع بہا، کہ جب بائع نے خیار لیا تو خیار لینے کی وجہ سے اس مکان میں بائع کی ملکیت باقی رہی۔ جب اس کی ملکیت اس مکان میں باقی ہے تو اب وہ بائع شفا کے ذریعے عبدالکریم کا مکان جس کا نمبر 24 ہے اس کو لے سکتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي، اسی طرح جب خیار مشتری کے لیے ہو، خیار سعید کا تھا، سعید کو پتہ چلا ان خیار کے دنوں میں کہ جو ساتھ والا مکان ہے عبدالکریم اس کو بیچ رہا ہے، تو مشتری بھی خیار کے دنوں میں ساتھ بکنے والے مکان کو بذریعہ شفا لے سکتا ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں بائع کی ملکیت سے مکان نکل چکا ہے، کہ جو دار اول ہے وہ مکان مشتری کے خیار لینے کی وجہ سے بائع کی ملکیت سے نکل چکا ہے۔
لہذا مشتری شفع کے ذریعے اس مکان کو لے لے گا۔ وفیہ اشکال نوضحناہ فی البیوع فلا نعیدہ، کہ جب مشتری نے خیار لیا ہو تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین ان حضرات کے درمیان رائے کا اختلاف ہے کہ جب مشتری کا خیار ہوتا ہے تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مکان بائے کی ملکیت سے نکل آتا ہے، احمد کی ملکیت سے مکان نکل آئے گا، لیکن وہ مکان سعید مشتری کی ملکیت میں خیار کے دنوں میں داخل نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ احمد کی ملکیت سے بھی نکلے گا اور سعید مشتری کی ملکیت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو اب امام صاحب کی رائے کو جب سامنے رکھا جائے تو اس صورت میں تو سعید مشتری، چونکہ خیار مشتری نے لیا ہوا ہے، تو سعید اپنے خیار لینے کی وجہ سے مکان نمبر 23 کا مالک نہیں ہے، احمد والے مکان کا ابھی تک وہ مالک نہیں۔ تو جب وہ اس مکان کا مالک نہیں ہے تو ایسی حالت میں جب ساتھ والا مکان نمبر 24 عبد الکریم فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں سعید مشتری شفع کے ذریعے اس مکان کو کیسے لے سکتا ہے، حالانکہ ابھی تک وہ اس مکان کا مالک نہیں بنا۔ اسی بنا پہ اگر کوئی شخص کسی مکان میں مفت میں رہتا ہو یا کرایہ دے کر رہتا ہو، مستعیر ہو یا مستاجر ہو، اب اس کے متصل کوئی مکان فروخت ہونے لگے تو اس مکان کا حق شفع اس شخص کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس مشتری کے چاہنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے پہلے اپنا خیار ختم کیا ہے، اس کے بعد اس نے شفع کا مطالبہ کیا ہے کہ جب سعید شفع کے ذریعے عبد الکریم والے مکان کو لینے کے لیے تیار ہوا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے شفع کا دعویٰ بعد میں کیا ہے، پہلے اس نے اپنا خیار ختم کر کے احمد والے مکان کو اپنی ملکیت میں لیا ہے، اس لیے جب اس نے اپنا خیار ختم کر دیا تو گویا کہ وہ مکان نمبر 23 کا مالک بن گیا۔ اب جب مالک بن گیا تو مالک بننے کے بعد اس کو مکان نمبر 24 میں شفع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے مشتری کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی شفع کا دعویٰ کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جس کو ہم یہاں دہرا نہیں رہے، اس کا اعادہ نہیں کر رہے، کتاب البیوع میں ہم اس کو واضح کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں نہایہ میں اس کی تعویل کچھ اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ مشتری کو خیار ہونے کے باوجود وہی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، کہ جب خیار مشتری نے لیا ہے 23 نمبر مکان میں سعید مشتری نے خیار کے ذریعے وہ مکان لیا ہوا ہے، تو اب جب 24 نمبر گھر فروخت ہوگا تو اس گھر پہ شفع کرنے والوں میں سب لوگوں کے اندر زیادہ حق سعید مشتری کا ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذَهَا سے صاحب ہدایہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا ہے کہ جب سعید مشتری نے عبد الکریم کا بکنے والا مکان لیا تو اس مکان کا لینا کان اجازت منہ للبیع، تو یہ اس کی طرف سے بیع کی اجازت ہے مکان نمبر 23 میں، یعنی احمد کے ساتھ جو اس نے معاملہ کیا ہوا تھا خیار کے ذریعے، تو گویا کہ اس نے اپنا خیار ختم کر دیا کہ سعید مشتری کا مکان نمبر 24 کو لینا یہ اس کی طرف سے بیع کو نافذ کرنے کی اجازت ہے۔ بخلاف ما اذا اشتراها سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ اگر سعید مشتری نے احمد کا گھر خریدا لیکن اس کو دیکھا نہیں تھا، اذا اشتراها ولم يرها، اس نے احمد والے گھر کو دیکھا نہیں، تو حیث لا يبطل خیارہ بأخذ ما بیع بجنبها بالشفعة، تو اس صورت میں سعید مشتری نے احمد کا گھر خریدا لیکن اندر سے جا کر نہیں دیکھا، اس کے کاغذات لے لیے، تو ان دنوں میں اس کو پتہ چلا کہ ساتھ والا مکان عبد الکریم فروخت کر رہا ہے، تو اس نے عبد الکریم والا مکان شفع کے ذریعے سے لے لیا۔ اب جب اس نے شفع کے ذریعے عبد الکریم والا مکان لے لیا تو اس کے بعد وہ خوشی خوشی احمد والے گھر میں داخل ہوا۔ اب جب وہ احمد والے مکان کے اندر داخل ہوا، پریشان ہوا کہ باہر سے تو بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے تو اس کی حالت بہت بوسیدہ ہے، خراب ہے، اس میں تو گزارا کرنا مشکل ہے۔
تو یہ اس کا دیکھنا خیار رویت ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس مکان کی وجہ سے سعید مشتری ساتھ والا مکان جو مکان نمبر 24 عبد الکریم نے فروخت کیا ہے اس کو شفا کے ذریعے لے بھی چکا ہے، تو آیا خیار رویت اس کا باقی ہے یا نہیں، کہ خیار رویت کی وجہ سے بھی چیز واپس کی جا سکتی ہے؟ تو احمد کے مکان کو خیار رویت کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا خیار رویت ساقط ہوا ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں ضابطہ یہ ہے کہ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَبْطُلُ بِصَرِيحِ الْإِبْطَالِ، کہ جو خیار رویت ہوتا ہے تو وہ صراحتاً باطل کرنے سے بھی باطل نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے خریدتے ہوئے، مثلا سعید نے ہی احمد سے کہہ دیا کہ مجھے بغیر دیکھے ہی پسند ہے، تو ایسا کہنے سے بھی اس کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ جب وہ اس مکان کو دیکھے گا تو اس کو دوبارہ سے خیار رویت ملے گا۔ تو اب جب مبی کو نہیں دیکھا ہوتا تو مشتری کو خیار رویت ملتا ہے، پھر جب تک مبی کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ میں اس مبی سے راضی ہوں، مجھے یہ مکان یہ مبیہ چیز پسند ہے، تو اس وقت تک خیار رویت ختم نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا خیار رویت باقی ہے، اگرچہ اس نے اس مکان کی بنیاد پہ شفا کے ذریعے اگلا گھر جو عبد الکریم فروخت کر رہا تھا وہ اس نے لے لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا خیار رویت ختم نہیں ہوا۔ تو اس پر دلیل وہ موجود ہے، دارقطنی کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه، کہ دیکھنے کے بعد خیار رویت ملے گا، جب دیکھے گا اس کو خیار رویت حاصل ہے۔ تو اب جب اس نے شفا میں اس کے بغل میں فروخت ہونے والے مکان کو لیا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خریدے ہوئے مکان میں اس نے اپنا خیار رویت ختم کر کے اس پر اپنی ملکیت مکمل کر لی ہے، تو اس دلالت کی وجہ سے بدرجہ اولا اس کا خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ، تو یہ خیار دلالتاً کیسے ختم ہوگا؟ لِأَنَّ خیار الرؤیت، اس عبارت کو سمجھیں، اس لیے کہ خیار رویت لا یبطل، باطل نہیں ہوتا، بصریح الابطال، صراحتاً باطل کرنے سے۔ کیوں؟ قبل وجود الرؤیت، کہ ابھی تک اس نے دیکھا ہی نہیں، تو خیار رویت تو ثابت کب ہوگا؟ جب وہ دیکھے گا۔ تو ابھی تک اس نے اپنا مکان جو احمد سے خریدا ہے اس کو جا کر دیکھا نہیں، اس لیے کہ اس کا باطل کرنا تو موقوف ہے اس کے وجود پر، کہ جب خیار رویت پایا جائے گا، جب یہ احمد کے مکان میں داخل ہوگا تو پھر اس کے بطلان کی بات سامنے آئے گی۔ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ، تو کیسے یہ دلالتاً باطل ہوگا، یعنی خیار رویت کیسے باطل ہوگا؟ ابطال کی دلالت سے، باطل کرنے کی دلالت سے، یعنی دلالتاً ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید اس نے اپنا خیار رویت باطل کیا ہے، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے لِأَنَّ مَا لَا يَبْطُلُ بِالصَّرِيحِ، اس لیے کہ جو صراحت سے باطل نہ ہو، فَبِالدَّلَالَةِ أَوْلَى أَلَّا يَبْطُلَ، تو دلالتاً باطل کرنے سے وہ بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا۔ دلالتاً باطل کرنا کیسے پایا جا رہا ہے کہ جب اس نے عبد الکریم والا مکان خریدا تو اس سے دلالتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ پچھلے مکان میں اپنی خریداری ملکیت مکمل کر چکا ہے، اس مکمل کر چکنے کی وجہ سے ہی وہ یہ ساتھ والا مکان شفا کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ تو جب صراحتاً باطل کرنے سے باطل نہیں ہوتا تو یہ تو دور سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے، اس کو کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید سعید اس مکان میں خیار رویت کو استعمال کر چکا ہے، تو ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا خیار رویت باقی ہے۔ اب جب واپس جا کر یہ احمد والے مکان کو دیکھتا ہے تو اس کو دوبارہ سے خیار رویت ملے گا، اگر واپس کرنا چاہے خیار رویت کی بنیاد پہ تو اس مکان کو واپس کر سکتا ہے۔ ثم اذا حضر الشفیع، یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے کو عبارت میں سمجھنے سے پہلے ہم اس کو اس تصویر میں سمجھتے ہیں۔ اس تصویر میں ہم اس مسئلے کو پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ درمیان والا مکان خالد کا تھا
یہ خالد نے اپنا مکان بیچا، سعید مشتری نے یہ مکان خالد سے خریدا۔ اس گھر کا شفیع عبداللہ ہے، لیکن فی الوقت یہ عبداللہ یہاں موجود نہیں ہے، کہیں غائب ہے۔ خالد نے سعید کو یہ مکان بیچ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سعید کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ والا مکان فروخت ہو رہا ہے، یہ اکبر کا گھر ہے، تو سعید نے شفا کیا اور شفا کے ذریعے سعید نے یہ اکبر کا مکان خرید لیا۔ اس کو حق شفا تھا، ان کی زمین کا اتصال تھا۔ اس اتصال کی بنیاد پہ سعید نے اکبر کا مکان شفا کے ذریعے خرید لیا۔ اب جب خرید لیا تو اس کے بعد اگلے دن شفیع عبداللہ گھر واپس آ گیا، تو شفیع کی غیبت میں یہ معاملہ ہوا۔ اب جب عبداللہ آتا ہے، عبداللہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا پڑوسی خالد وہ اپنا گھر فروخت کر کے جا چکا ہے اور یہ گھر سعید مشتری نے خرید لیا ہے، تو اب شفیع عبداللہ جیسے ہی گھر پہنچے گا، اس کے علم میں آئے گا تو اس کو حق شفا حاصل ہے کہ اس کے عقب میں واقع ہے، یہی اصل شفیع ہے، تو عبداللہ شفا کرے گا۔ تو اب یہاں مسئلہ زیر غور یہ ہے کہ شفیع عبداللہ شفا کے ذریعے صرف سعید والا مکان لے گا، یا سعید نے آگے جو مکان اکبر والا خریدا ہے اس کو بھی وہ شفا کے اثر سے لے سکتا ہے، کہ ان دونوں میں سے کون سا مکان شفیع عبداللہ شفا کے ذریعے لے سکتا ہے، صرف یہ پہلا مکان خالد والا یا یہ دوسرا مکان جو اکبر والا ہے، اس کا شفا کا دائرہ کار کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیع صرف یہ پہلا مکان جو خالد والا ہے اس کو شفا کے ذریعے سے لے سکتا ہے، اکبر والے مکان کو شفا کے ذریعے نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ لِانعدام ملکی ہی، کہ جب یہ مکان فروخت ہوا تھا، اکبر نے مکان بیچا تھا، تو اس وقت اس مکان میں شفیع عبداللہ کی ملکیت نہیں تھی۔ اگر اس وقت میں شفیع عبداللہ کی ملکیت اس مکان میں ہوتی تو زمین کا اتصال تھا، پھر لے سکتا تھا۔ تو جس تاریخ کو اکبر نے یہ مکان فروخت کیا ہے اس وقت میں تو شفیع عبداللہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جب گھر واپس جاؤں گا تو میں ایک مکان خریدوں گا، ساتھ والا مکان بک رہا ہوگا۔ تو چونکہ شفیع عبداللہ کی ملکیت اس خالد والے مکان میں نہیں تھی اور اس پر شفا کا حق اس خالد والے مکان میں جس کی ملکیت ہے اس پر موقوف ہے۔ آئیے اب عبارت میں اس کو سمجھتے ہیں۔ ثم اذا حضر الشفیع الدار الاولی، اب پہلے گھر کا شفیع حاضر ہوا، پہلا گھر جو خالد والا تھا اس کا شفیع حاضر ہوا، واپس آیا، لہو ان یاخذھا، تو اس کو حق حاصل ہے عبداللہ کو کہ وہ پہلا گھر جو خالد نے سعید کو بیچا ہے اس کو شفا کے ذریعے لے لے، دون الثانیتی، نہ کہ دوسرے گھر کو۔ دوسرے گھر کو کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لِانعدام ملکہ فی الاولی، کہ پہلے گھر میں اس کی ملکیت معدوم تھی جب ساتھ والا گھر اکبر نے فروخت کیا تھا، حین بیعت الثانیۃ، جب دوسرے گھر کو بیچا گیا تھا، جب دوسرا گھر یعنی اکبر والا گھر بکا تھا تو اس وقت پہلا گھر یعنی خالد والے گھر میں شفیع عبداللہ کی ملکیت نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے مکان کا شفا اس شفیع کو نہیں مل سکتا، لہٰذا وہ مکان اس خریدار ہی کی ملکیت میں باقی رہے گا۔ یعنی عبداللہ اگر شفا کر کے مکان لیتا ہے تو عبداللہ شفا کے ذریعے یہ مکان جو سعید نے خالد سے لیا تھا یہ تو لے سکتا ہے، لیکن عبداللہ یہ والا مکان نہیں لے سکتا، یہ والا مکان بدستور سعید مشتری کے قبضے میں ہی باقی رہے گا۔ یہاں اس جملے کے اندر ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں عبارت میں لائے شفیع الدار الاولی، پہلے گھر کا شفیع، تو جملہ کو مقید کر کے کہا ہے کہ پہلے گھر کا شفیع، اس لیے کہ اگر وہ شفیع ان دونوں گھروں کا شفیع ہو، اگر وہ شفیع ان دونوں گھروں کا شفیع ہو کہ اس کا اپنا مکان ان دونوں گھروں سے مل رہا ہو اور اس نے دونوں پر اپنے لیے شفا کا دعویٰ کر لیا ہو، تو پھر وہ دونوں مکان شفا کے ذریعے سے لے سکے گا۔ کیسے کہ فرض کریں
یہ شفیع عبداللہ کا مکان تھوڑا سا اس طرف ہو کہ اس مکان کے عقب میں اس مکان کا کچھ حصہ بھی آتا ہو، اس مکان کا بھی کچھ حصہ آتا ہو، تو اس صورت میں اگر شفیع عبداللہ شفا کر کے اس مکان کے ساتھ اس کو بھی لینا چاہے، چونکہ دونوں کا شفیع بن رہا ہے اور جب فروخت ہوئے تو اس وقت وہ موجود نہیں تھا، لہذا اس صورت میں عبداللہ شفیع یہ اکبر والا مکان بھی لے سکتا ہے اور خالد والا مکان بھی لے سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔